غلامان احمد رضا ہیں، غلامان احمد رضا ہیں۔ ہر بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے ہر بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ بے شک سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ وہ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ حضرات، بہت ہی پیاری پیاری باتیں آپ مجھ سے پہلے سماعت کی ہے۔ میں بھی حاضری ہو گئی اور سب سے اخیر میں حاضری ہوئی، ورنہ اس لائق نہیں کہ سادات کرام کے بعد کچھ لب کشائی کروں۔ انسان کی زندگی کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ جس رب کریم نے دنیا میں ایک تنکے کو بھی بغیر مقصد کے نہیں پیدا کیا، اس کریم نے اتنا ہٹا کٹا انسان بلا وجہ اور بغیر مقصد نہیں بنایا۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جنوں اور انسانوں کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب اگر انسان اپنی پیدائش کے مقصد کے ساتھ زندہ ہے تو وہ زندہ ہے۔ اگر انسان اپنی پیدائش کے مقصد کے ساتھ زندہ ہے تو وہ زندہ ہے، اور اگر انسان اپنی پیدائش کے مقصد کو فراموش کر کے، بھلا کر، نسیم منسیہ کر کے اگر زندگی گزار رہا ہے تو پھر سیدھی سی بات بتاؤں میں آپ کو کہ وہ جیتے جی مردہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جیتے جی مردہ ہے، وہ کھاتا پیتا مردہ ہے۔ عبادت چھوڑ کر اگر کوئی اپنے آپ کو زندہ سمجھے تو وہ زندہ نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کا مفہوم بھی یہی کہتا ہے، احادیث مبارکہ کا مفہوم بھی یہی کہتا ہے۔ سلف صالحین، بزرگان دین، اولیاء کاملین، ائمہ مجتہدین، صحابہ تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ تمام تر پاک زندگیاں بھی ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ جو رب کے دربار سے جڑا ہوا ہے اور نبی کریم کی محبت سے لگا ہوا ہے تو وہ یہاں بھی زندہ ہے اور قبر کے اندر بھی زندہ ہے۔ وہ یہاں بھی زندہ ہے اور وہ قبر کے اندر بھی زندہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت کم ہے، بڑی مختصر گفتگو کروں گا میں آپ حضرات کے سامنے کہ دیکھیے آج ہمارا اور آپ کا دنیا میں رہنا 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، سینچری تو بہت کم لوگ مارتے ہیں۔ آج کل سینچری تو بڑی مشکل سے نصیب ہو رہی ہے، ورنہ 60 بھی لوگ بولڈ ہو رہے ہیں۔
क्लीन बोल्ड होकर दुनिया से जा रहे हैं, बहुत कम मैसर आती है। अल्लाह ताला अगर उम्र मुकद्दर लिख दे ज्यादा तो वो फिर हो जाता है, लेकिन अक्सर देखने को आ रहा है साहब कि 60 के अंदर 65 के अंदर लोग जा रहे हैं, अच्छी खासी फैमिलियां छोड़कर जा रहे हैं, लंबा चौड़ा परिवार छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन दुनिया से जाने के बाद हालत क्या होती है कि साहब मर गए, मरने के 3 दिन तक तो बहुत जोर शोर से याद किया जाता है, और 3 दिन बाद में फिर उसके बाद में थोड़ी याद कम होती रहती है। फिर उसके बाद जुमेरात याद किया जाता है। चहलुम के मौके पर सारे लोग जमा होकर फिर उसके बाद इसाले सवाब किया करते हैं। उस इसाले सवाब के बाद में फिर कोई 6 महीने वाली फातिहा लगती है, फिर उसके बाद में साल भर वाली फातिहा लगती है। 6 महीने साल भर की फातिहा के बाद जब माँ का या बाप का दिन आता है, दिन समझते ना, साल में एक मर्तबा जब बरसी आती है तो साहब 2 साल 5 साल तो बड़ी याद के साथ मनाया जाता है। लेकिन हमारा हाल ये है कि हम इतने जल्दी भुला दिए जाते हैं साहब कि जैसे ही 10 साल हो गए मरे हुए, हमारी औलाद को फिर वो तारीख भी गड़बड़ाने लग जाती है। यार पापा जी का जो बरसी थी वो 18 को थी या 19 को थी, सोमवार था या मंगलवार था, 9 साल हुए हैं या 10 साल हुए हैं, दिमाग से पापा जी का दिन भी निकलने लग जाया करता है, बाबा जी का दिन भी दिमाग से निकल जाने लग जाया करता है। और फिर कईयों का हाल तो ये होता है, हमने देखा है बड़े बड़े जमींदारों को कि जिनकी जमीनों की तूत का डंका बजा करता था, जहां बैठ जाते लोग जिक्र किया करते थे, ये सफेद कपड़े वालों के इतना बीघा जमीन है और इतना मुरब्बा जमीन है, लेकिन आज जब खुद जमीन के अंदर गया है तो 10 साल बाद उसकी औलाद उसकी कब्र का निशान तक भूल गई है। अब कब्रिस्तान में जाकर ढूंढ रहे हैं बाबा की कब्र कौन सी है, अब्बू की कब्र कौन सी है, पापा की कब्र कौन सी है। हजरात, हमने जिंदगी गुजारी है जमीनों के लिए, हमने जिंदगी गुजारी है जायदाद के लिए, हमने जिंदगी गुजारी है माल के लिए, हमने जिंदगी गुजारी है पैसों के लिए, हमने जिंदगी गुजारी है इज्जत व वकार के लिए, हमने जिंदगी गुजारी है महलों और बिल्डिंगों के लिए, हमने जिंदगी गुजारी है गाड़ी और बंगला के लिए, हमने जिंदगी गुजारी है अपनी शान को चमकाने के लिए। तो देखो यारों, जो जिंदगी जमीन के लिए, मकान के लिए, गाड़ी बंगला के लिए और गफलत में अल्लाह को भूल कर जीता है, खुदा की कसम उसका नाम भी मिटा दिया जाता है, उसकी शान भी मिटा दी जाती है, और उसके बच्चों के दिलो दिमाग से उसकी कब्रों का निशान तक भुला दिया जाता है। लेकिन ऐ रसूल पाक के दीवानों, जो जमीन के लिए जीता है वो जमीन में जाने के बाद भुला दिया जाता है, और जो दीन के लिए जीता है वो जमीन में जाने के बाद भी अल्लाह की कसम 800 साल बाद भी इस कदर जिंदा और ताबिंदा रहता है कि कल रात को जैसे ही चांद नजर आया, पूरे बीकानेर में क्या हिंदुस्तान ही नहीं पूरे इश्क की दुनिया में शोर मच गया। मुबारक हो, गरीब नवाज का महीना आ गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह खिताबत, मुबारक हो, गरीब नवाज का महीना आ गया है, ख्वाजाए हिंद का महीना आ गया है, वाली बेकसा का महीना आ गया है। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार के दीवानों, जरा सोचो तो सही, 800 साल अपने तो अपने बेगानों के बच्चों को आप पूछ लीजिए, गैरों को आप पूछ लीजिए, ख्वाजा साहब कौन है? लोग कहते हैं अजमेर वाले का नाम ख्वाजा साहब है, अजमेर की धरती पर सफेद गुंबद के नीचे आराम करने वाले का नाम गरीब नवाज है। अल्लाह ने ये शान, अल्लाह ने ये मकाम, अल्लाह ने ये मर्तबा क्यों अता फरमाया? कभी गौर किया आपने कि जिसे हिंदुस्तान में सरकार बनानी है वो भी चादर पेश करने के लिए जाया करते हैं, वो भी चादरें पेश कर रहे हैं, वो भी फूल पेश कर रहे हैं, जिसे कुर्सी चाहिए वो भी गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी की सादत हासिल करते हैं। बड़े से बड़ा कोई भी सेलिब्रिटी हो, सरकार ख्वाजा के दरबार में वो अदना भिखारी बना हुआ नजर आया करता है। ये शान, ये मकाम, ये मर्तबा 800 साल 800 साल, और याद इस तरीके से है जैसे अभी गरीब नवाज को दुनिया से गए हुए 8 दिन ही हुए हैं।
اللہ اکبر. یاد اس طریقے سے ہے جیسے غریب نواز کو دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے, پردہ فرمائے ہوئے 8 دن ہوئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ذرا غور تو کرو. میرے خواجہ نے کوئی خالی اتنا بتا دے اجمیر جا کر مجھے کہ غریب نواز کا چھوٹا سا محل یہاں بنا ہوا ہے, غریب نواز کا شاندار کمرہ یہاں بنا ہوا ہے, غریب نواز کا ایک بنگلہ یا کوئی چھوٹا سا مکان ہی کوئی ثابت کر دے کہ صاحب اجمیر میں یہ غریب نواز کا شاندار مکان بنا ہوا ہے. نہیں, غریب نواز کے نام کا آپ کو وہاں کوئی مکان نہیں, شاندار مکان نہیں ملے گا, بلکہ غریب نواز میں ہندوستان میں آنے کے بعد اگر پہلی اینٹ کسی چیز کی رکھی ہے تو وہ مسجد کی پہلی اینٹ رکھی ہے, پہلی اینٹ رکھی ہے, اللہ کا گھر بنایا ہے. جب لوگوں نے کہا تھا سرکار آپ کے نام کا ایک جھونپڑا, آپ نے فرمایا میرا جھونپڑا بعد میں بنانا, پہلے بھارت کی زمین پر میرے رب کا گھر بنا دو, میرے پروردگار کا گھر بنا دو, جہاں سجدے ہوتے رہے, جہاں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی رہے, جہاں سبحان ربی الاعلیٰ کے ترانے گونجتے رہے, جہاں سبحان ربی العظیم کی صدائیں بلند ہوتی رہے. اللہ اکبر. ارے جس خواجہ نے پہلے زمین پر رب کا گھر بنایا ہے, آج اللہ نے اس کا گھر اتنا آباد کر دیا ہے کہ پورے بھارت سے لوگ آ کر اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. بڑے بڑے کروڑ پتیوں کی حویلیاں ہم نے دیکھی ہے صاحب, کروڑ پتیوں کی حویلیاں ہم نے دیکھی ہے. لیکن حال بتاؤں, یہ بیکانیر کے پاس میں رہنے والے اور بیکانیر کے کئی رہنے والے ہیں آپ لوگ بڑے شوق سے رام پوریوں کی حویلیاں دیکھنے جاتے ہیں, جیسلمیر میں پٹوا حویلیاں دیکھنے جاتے ہیں, جودھ پور میں فلاں حویلیاں دیکھنے جاتے ہیں. سب حویلیاں میں نے دیکھی ہے, بڑے بڑے قلعے دیکھے ہیں, بڑے بڑے صاحب گڑھ دیکھے, لیکن ہوتا کیا ہے ان گڑھوں کے اندر, ان قلعوں کے اندر, ان محلوں کے اندر, ان حویلیوں کے اندر کوئی چراغ جلانے والا بھی نہیں ہے, کوئی چراغ جلانے والا بھی نہیں ہے. پتا کرو ان کی نسلیں ختم ہو گئی, ان کی نسلیں ختم ہو گئی, ان کی نسلیں یورپ چلی گئی, ان کی نسلیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں چلی گئی ہے. وہ گڑھ بنانے والوں کے گڑھ سونے پڑے ہیں, حویلیاں بنانے والوں کی حویلیاں سونی پڑی ہے, بلڈنگیں بنانے والوں کی بلڈنگیں سونی پڑی ہے. اور سنو, آج ان بلڈنگوں میں کبوتروں کی گٹر گوں کی آوازوں کے علاوہ کوئی آواز نہیں آتی ہے. کہیں چڑیا کے چہچہانے کی آواز ہے, کہیں کبوتروں کے گٹر گوں کی آواز ہے, کہیں کبوں کی کاؤں کاؤں کی آواز ہے. ارے بلڈنگیں بنی تھی لیکن آج سونی پڑی ہے, حویلیاں بنی تھی مگر آج سونی پڑی ہے, اور بڑی بڑی محل بنے تھے مگر آج سونے پڑے ہیں. لیکن غریب نواز, تو نے اپنے آستانے کے پاس میں اللہ کا گھر بنایا ہے تو سنو, حویلیوں میں کبوتروں, چڑیوں اور کبوں کی آوازیں آتی ہے. خواجہ کے آستانے پر 24 گھنٹے قرآن کی آواز آ رہی ہے. 24 گھنٹے کہیں قرآن کی آواز آ رہی ہے, کہیں درود کی آواز آ رہی ہے, کہیں سلام کی آواز آ رہی ہے, کہیں نعت کی آواز آ رہی ہے, کہیں منقبت کی آواز آ رہی ہے. تو کوئی کہتا ہے سارا بھارت اس لیے شیدا رسول کا کہ بھارت کا بادشاہ ہے بیٹا رسول کا. الگ الگ محبتوں کے نذرانے ہیں, عقیدتوں کے نذرانے ہیں. مٹا دے اپنی ہستی کو اگرچہ کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. اب یہ چیزیں آپ کو سمجھانی تو ہمیں پڑتی نہیں ہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. کسان ہو, کسان کے بیٹے ہو, زمین جائیداد والے ہو, آپ کو بھی یہ سمجھانا پڑے گا کہ صاحب دانا زمین پر ملنے کے بعد اس کی شان کیا ہوتی ہے, اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے. اللہ اکبر. کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اللہ نے آپ کو زمیندار بنایا ہے, غرور گھمنڈ مت کرنا. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, غرور گھمنڈ مت کرنا. اللہ نے آپ کو عہدہ دیا ہے, غرور گھمنڈ مت کرنا. اللہ نے آپ کو بہت عالی شان بنایا ہے, غرور گھمنڈ مت کرنا. تکبر کا سر نیچا ہوتا ہے اور جو جتنا جھکا ہوا ہوتا ہے اللہ اتنا ہی اسے بلند فرما دیا کرتا ہے.
بلند فرما دیا کرتا ہے. لیکن ہمارے یہاں بہت جلدی غرور گھمنڈ کے شکار ہو جایا کرتے ہیں لوگ. اللہ اکبر. کل کیا تھے آج کیا ہوئے, اور 2-4 دن کے اندر ہی چھاتی پھول جاتی ہے, کولر اونچی ہو جایا کرتی ہے. یہ فلانے صاحب ہیں, یہ ٹھیکڑے صاحب ہیں, یہ پوچھڑے صاحب ہیں. ہم نے کہا پوچھڑے اچھے کی پوچھڑیاں لٹکتی رہ گئی, جب سانس نکلا تو بڑے بڑے زمیندار زمین کے اندر مل گئے. بے شک سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. نہ کچھ لائے تھے نہ کچھ لے کر گئے, سارا دھیان اسی دنیا میں لگا دیا. ایک گاڑی کی 4 گاڑی کرنے میں, ایک گھر کے 4 گھر کرنے میں, 25 کا 50 مربع کرنے میں, خالی انہی چیزوں میں اپنا دھیان لگایا. ذرا اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر مجھے بتاؤ مسلمانوں, قبر کی تیاری میں کون کون لگا ہوا ہے؟ ڈر قبر کا سب کو لگتا ہے, لیکن قبر کی تیاری کون کون کر رہا ہے؟ آپ نماز کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے, قبر کی تیاری ہو رہی ہے. جھوٹ, غیبت, چغلی, شراب, جوا, موبائلوں کو لے کر بیٹھ کر 2-2 گھنٹے تک فلمیں, ڈرامے, ناٹکیں دیکھنا. خواب یہ صاحب کے ہم تو چلے جائیں گے, ہماری اولادیں پیچھے سے بہت کرتی رہی ہیں. تو ایک بات دھیان رکھنا, اولاد خالی آپ کی قبر کو اوپر سے سنوار سکتی ہے. مکرانہ لگا کر, کوٹا اسٹون لگا کر, پتھر لگا کر, چنائی کر کے 2-4 گنبد بنا کر, اور پھر اچھے ڈیزائن میں کسی مولانا صاحب سے نام لکھوا کر, وفات کی تاریخ یہ ہے, فلانی تاریخ یہ ہے, وہ تاریخ یہ ہے. آپ کی اولاد آپ کی قبر کو خالی اوپر سے سنوار سکتی ہے, اندر سے قبر کو سنوارنا آپ کا کام ہے. بے شک سبحان اللہ. اندر سے قبر کو سنوارنا آپ کا کام ہے. آج آپ کے پاس میں وقت ہے نا, لیکن پھر بھی ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم تسبیح لے کر اللہ کا نام لیں. ہم تھوڑی دیر 24 گھنٹے میں تھوڑی سی دیر اپنے رب کے لیے نکالیں, اپنے پروردگار کے لیے نکالیں, جس نے رزق دیا, جس نے زندگی دی, جس نے سب کچھ عطا فرمایا, زندگی کی خیرات دی. اس رب کو راضی کریں. ٹائم ہی نہیں, تھوڑا بہت اگر وقت ملتا ہے تو موبائل میں چلا جاتا ہے. نہ زبان سے ذکر ہو رہا ہے, نہ بدن سے اطاعت و فرما برداری ہو رہی ہے. زندگی میں جیتے جی جو رب کا نام لے لے, اس کی قدر جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ ایک بندہ زندہ قبر کے پاس سے گزر رہا تھا. قبر کے پاس سے ایک آدمی گزر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ قبر کھلی ہوئی, قبر کھلی ہوئی. تو اس نے کھلی ہوئی قبر کے اندر دیکھا کہ بہت سارا سونا, چاندی, ہیرا, زیور, موتی پڑا ہوا ہے, بہت سارا خزانہ پڑا ہوا ہے. وہ چلتا چلتا خزانے کو دیکھ کر رک گیا. انسان تو لالچی ہوتا ہے نا, یہ تو خزانہ ہے. لوگ 5 روپے کے سکے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, 10 کے نوٹ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہ دیکھا تو صحیح 4 آدمی نکلے, 4 آدمی نکلے, دیکھا صحیح کلو ہے. اب بیکانیر میں ایک ٹیکسی کے اندر پائیدان ہوتا ہے, اس پائیدان میں 5 کا سکہ ویلڈنگ کیا ہوا تھا. پیر صاحب ویلڈنگ کیا ہوا, میں اس طرف بیٹھا ہوا, اس طرف ایک آدمی بیٹھا ہوا. اس نے دیکھا کہ 5 کا سکہ پڑا ہوا, مولوی کی نظر نہیں پڑ جائے, اس نے جوتا رکھ دیا اوپر, جوتا رکھ دیا صاحب.
میں دیکھ رہا تھا یہ ایسے ویسے کیوں ہو رہا ہے. تو پھر تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ یہ ادھر ادھر نظر کرے تو میں پھر یوں کر کے 5 کا سکہ اٹھا لوں گا. اب بتاؤ بازار سے کوٹ گیٹ کا کرایہ 10 روپیہ اور وہ 5 روپے کے سکے کے خاطر اتنا آڈا ٹیڑھا ہو رہا ہے. پھر میں نے کہا شاید اس کا کوئی کام ہوگا. میں نے ادھر گردن ڈالی اور وہ دھیرے سے جھکا. اب وہ 5 کا سکہ اٹھانا چاہا, وہ اٹھے کہاں؟ 5 کا سکہ تو چپکا ہوا تھا, ویلڈنگ کیا ہوا تھا. اب 5 کا سکہ ویلڈنگ کیا ہوا, وہ یوں یوں کچل کے جب نہیں اٹھا تو صاحب وہ تھوڑی سی دیر میں یوں واپس ہو کے میں نے کہا کیا ہو گیا تھا؟ کہاں ہو کچھ نہیں, 5 کا سکہ پڑا ہوا تھا. میں نے کہا کس کا پڑا ہوا ہے؟ میں نے کہا دیکھ لے. کہ نہیں وہ تو چپوڑ ہے, وہ تو 60 کروڑ ہے. اب دیکھیے صاحب 5 کا سکہ, انسان 5 کا سکہ دیکھ کر کتنی محنت و مشقت کر رہا ہے. جس نے دھن دیکھ لیا ہو, جس نے ہیرا زیور دیکھ لیا ہو, اب وہ تو صاحب مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا, رک گیا, پاؤں جم گئے, پاؤں جم گئے. اب ادھر دیکھا, وہ ترکیب سوچنے لگا کہ کون سا ایسی بات کروں جس سے یہ قبر والا یہ سارا دھن مجھے دے دے. ارے سارا نہیں تو تھوڑا بہت ہی مٹھا بھر کے دے دے گا تو ہی اپنا تو جیون چل جائے گا, اپنا گزارا ہو جائے گا. وہ کھڑا ہو گیا, سلام دعا ہوئی. سلام دعا ہونے کے بعد اس نے کہا بابا جی تیرے کیا کام کا ہے, تو دنیا